محترم بزرگ و عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ اخلاق کے سلسلے میں کچھ باتیں گزشتہ جمعہ عرض کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو آپ علیہ السلام کے عمدہ اخلاق کے حامل ہونے کی خبر سنائی۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی اور یہ بتایا کہ میرے نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عمدہ اخلاق کے حامل ہیں۔ آپ اخلاق و عادات کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ جس طرح قرآن پاک میں آپ کے اخلاق کا تذکرہ ہے، اسی طریقے سے پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی آپ کی اوصاف کو، آپ کی صفات کو اور آپ کے اخلاق و عادات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ بہترین اخلاق کے مالک تھے، آپ بہت اچھی عادتوں کے حامل تھے۔ اس کا اظہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبوت کے وقت میں حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ السلام نے جب آپ کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچا تھا، دبوچا تھا، دبایا تھا، اس کی وجہ سے، وحی کے بوجھ کی وجہ سے آپ پر جو کیفیت طاری تھی اور زندگی میں پہلی مرتبہ یہ موقع تھا کہ آپ نے فرشتے کو اس کی اصلی حالت پر دیکھا تھا، تو اس کی گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ سے جب آپ اپنے گھر حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور اپنی پریشانی کا، بے اطمینانی اور بے چینی کا جب اظہار فرمایا اور اپنے بارے میں یہ بتایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جان نکل جائے گی، تو اس وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے ان عادتوں کا تذکرہ فرمایا، آپ کے ان اخلاق کا تذکرہ فرمایا جو آپ کے اندر نبوت سے پہلے تھی۔ نبی بنائے جانے سے پہلے جو عادتیں آپ کے اندر موجود تھیں، ان اچھی عادتوں کا ذکر کر کے حضرت خدیجہ نے کہا کہ جو اتنی اچھی عادتوں کا مالک ہو، جس کے اخلاق اتنے اچھے اور عمدہ ہوں، اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کریں گے۔ تو آپ کے اخلاق کو اپنوں نے بھی تسلیم کیا اور آپ کے اخلاق کو غیروں نے بھی تسلیم کیا۔ آپ کے اخلاق کو آپ کے ماننے والوں نے بھی دیکھا اور آپ کے اخلاق سے آپ کو نہ ماننے والوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، میں اور آپ جس نبی کے ماننے والے ہیں اور جس نبی سے محبت کا ہم دعویٰ رکھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس نبی کی زندگی کو دیکھیں، اس نبی کی زندگی کو پڑھیں، اس نبی کی زندگی کو معلوم کریں کہ جس نبی پر ہم ایمان لائے ہیں، جس کو ہم اپنا رسول سمجھتے ہیں، اس نبی کی زندگی کیسی تھی، ان کے اخلاق و عادات کیسے تھے، ان کے کردار کیسے تھے، یہ معلوم کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے یہ مبارک اخلاق ہی ہیں جو اسلام کے تیزی کے ساتھ پھیلنے کا ذریعہ بنے۔ اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق کی عمدگی اور اخلاق کے عمدہ اخلاق کے اظہار کی وجہ سے پھیلا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ نبی اتنے عمدہ اخلاق کے مالک ہیں اور آپ کے ماننے والوں کے اخلاق اتنے عمدہ ہیں
تو وہ مذہب کتنا اچھا ہوگا۔ تو لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اسلام زور زبردستی سے قبول کیے جانے کا مذہب نہیں ہے، اور ایسے زور زبردستی قبول کیے جانے کا اسلام میں کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔ آج جو مسئلہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں کہ زبردستی کسی غیر مسلم کو مسلمان بنایا جا رہا ہے، جس کو بنیاد بنا کر کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، اور ہمارے ملک کے مشہور عالم دین حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کو بھی جیل میں بند کیا گیا۔ سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ مذہب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آدمی پیسوں کی لالچ میں قبول کر لے۔ زبان سے اقرار تو کر سکتا ہے، سامنے کچھ باتیں اس مسلک سے یا اس مذہب کے متعلق کہہ تو سکتا ہے، لیکن دلی اعتبار سے آدمی اس مذہب کی طرف ہو جائے، یہ زور زبردستی سے نہیں ہو سکتا۔ یہ تو خود اس آدمی کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے اخلاق اور آپ کی عادتیں، آپ کے کردار اتنے عمدہ تھے کہ لوگوں نے جب آپ کو دیکھا، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے ماننے والوں کو دیکھا اور آپ کے ماننے والوں کے اخلاق کو دیکھا، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ اتنے عمدہ اخلاق کے مالک ہیں تو ان کے نبی کتنے عمدہ اخلاق کے مالک ہوں گے۔ جب نبی کو دیکھا کہ نبی اتنے عمدہ اخلاق کے مالک ہیں تو یہ نبی جس مذہب کی تعلیم دیتے ہیں وہ مذہب کتنا عمدہ ہوگا۔ تو لوگوں نے مذہب اسلام کو قبول کیا۔ آج مذہب اسلام سے اور مسلمانوں سے دوسروں کو اور اقوام عالم کو جو نفرت ہے، اور اس نفرت میں روز بروز شدت بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی اخلاق کو چھوڑ دیا ہے۔ اسلام جن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور اس مذہب کے نبی جس اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، آج اس مذہب کا ماننے والا ان اخلاق سے خالی ہے، ان عمدہ عادتوں سے خالی ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اپنے اخلاق کو درست کر لیں، اپنے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر نبی جیسے اخلاق کو اگر اختیار کر لیں، تو آج بھی اللہ نے ان اخلاق میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ گزشتہ جمعہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آج اقوام عالم کو، غیر مسلموں کو مسلمانوں سے جو نفرت ہے وہ اس لیے ہے کہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، مسلمان دھوکہ دیتا ہے، مسلمان وعدہ خلافی کرتا ہے، مسلمان اپنی بتائی ہوئی بات کو پورا نہیں کرتا۔ اگر مسلمان سچ بولنے لگ جائے، وعدے کو پورا کرنے لگ جائے، وقت کی پابندی کرنے لگ جائے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے والا بن جائے، تو آج بھی ان عمدہ اخلاق میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج بھی فوقیت عطا فرما دیں گے، غلبہ عطا فرما دیں گے، جیسے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو اور آپ کے ماننے والے صحابہ کرام کو جیسے اللہ نے قبولیت عطا فرمائی تھی، محبوبیت عطا فرمائی تھی، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اللہ نے ڈالی تھی۔ آج بھی اگر ہم ان اخلاق کو اختیار کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آج بھی ہماری محبت غیروں کے دلوں میں ڈالیں گے۔ تو یہ نفرت کا علاج نفرت سے نہیں ہو سکتا، نفرت کا علاج ہمارے اخلاق کو درست کرنے سے ہوگا، ہماری عادتوں کو بدلنے سے ہوگا، ہمارے کردار میں تبدیلی لانے سے ہوگا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگو، آئیے ہم معلوم کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا کیا اخلاق تھے، آپ کن عادتوں کے مالک تھے جن عادتوں کی وجہ سے دشمن بھی آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا، دشمن بھی آپ کا دوست بن جاتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے، گزشتہ جمعہ میں نے آخر میں اس سلسلے کو شروع کر کے ختم کر دیا تھا، آج اسی کو مکمل کر لیں گے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام باوجود یہ کہ آپ امام الانبیاء ہیں،
باوجود یہ کہ پورا جزیرۃ العرب آپ کے قبضے میں ہے، باوجود یہ کہ آپ لوگوں کے درمیان میں ایک حیثیت رکھتے ہیں، نبی کا مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا تھا۔ آپ کے اندر تواضع تھی، کوٹ کوٹ کر تواضع بھری ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے عمدہ اور اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے گھروں میں جھاڑو دے لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ دوہ لیا کرتے تھے، آپ کا جوتا پھٹ جاتا اس کو سی لیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے گھر کے کام و کاج میں اپنے گھر کی عورتوں کا ساتھ دیا کرتے تھے، اور جب کھانے کے لیے بیٹھنا ہوتا تو کھانے کے لیے جب آپ بیٹھتے تو انتہائی عاجزی کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ حدیث میں خود اللہ کے نبی نے فرمایا انی آکل کما یأکل العبد، میں ایسے بیٹھ کر کھاتا ہوں جیسے غلام بیٹھ کر کھاتا ہے۔ کھانے کے لیے جو بیٹھک ہوتی ہے اس بیٹھک میں بھی آپ بڑائی کا اظہار نہیں فرماتے تھے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، 4 پیسے کا آدمی مالک بن جاتا ہے، سنت طریقے اس کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں، اس کے دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز بدل جاتا ہے، بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، بول میں بھی بڑائی ٹپکتی ہے، تکبر ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی کبھی آپ اپنے لیے بڑائی کے اظہار کو پسند نہیں فرمایا، حتیٰ کہ آپ کے سامنے اگر کوئی آپ کی تعریف میں مبالغہ کرتا، آپ کی تعریف میں کوئی بڑے الفاظ کہتا، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اس سے منع فرماتے تھے، اس سے منع فرماتے تھے۔ آپ کی تواضع کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ علیہ السلام جب آپ تشریف لاتے تو آپ اپنے لیے کسی کے اٹھ کر کھڑے ہونے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ یہ ممنوع ہے شریعت میں کہ کوئی آئے تو اس کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام اس سے منع فرماتے تھے۔ اور آپ مجلس میں بیٹھتے تھے تو اپنے لیے کوئی امتیازی شان نہیں ہوتی تھی، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ صحابہ میں اس طرح گھل مل کر بیٹھتے تھے اور اس طرح مل جل کر بیٹھتے تھے کہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون نبی ہے کون امتی ہے۔ آپ اس طرح گھل مل کر بیٹھا کرتے تھے، آنے والے کو یہ پوچھنا پڑتا تھا کہ من منکم محمد، کہ تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، کیا ہمارے اندر ایسی تواضع موجود ہے؟ اگر کوئی ہمارے سلسلے میں اگر ہم بڑے ہیں تو ہمارے تعارف میں اگر تھوڑا بہت کمی ہو جاتی ہے، یا ہماری شان میں جتنے الفاظ استعمال کیے جانے چاہیے ان میں سے کوئی ایک لفظ کم ہو جاتا ہے تو ہماری پیشانی پر بل آ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے دیکھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ آپ تو ہمارے آقا ہیں، آپ تو ہمارے آقا ہیں۔ یہ جملہ کسی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں، آقا اور مولا تو خدا کی ذات ہے، آقا اور مولا تو خدا کی ذات ہے۔ پھر ایک مرتبہ کسی نے آپ سے کہا کہ آپ تو ہم میں سب سے افضل اور بہتر ہیں، حالانکہ بات غلط نہیں تھی، لیکن اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے اس تعبیر کو بھی پسند نہیں فرمایا، اس طرح بولنے کو بھی آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں اور آپ کی تعریف میں اتنا مبالغہ کرنا کہ آپ کو آپ کے مرتبے سے بھی بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو پسند نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دوسرے علاقوں کو دعوت کی نسبت پر جایا کرتے تھے، جانا آنا رہا کرتا تھا، تو صحابہ نے دیکھا دوسرے علاقوں میں کہ لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں،
لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ واپس آئے صحابہ تو کچھ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کی اجازت چاہی کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے فلاں علاقے میں دیکھا کہ وہ علاقے والے اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تعظیم کے لائق اور سجدہ کیے جانے کے لائق پوری دنیا میں آپ ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا، اور آپ نے منع فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس دھرتی پر خدا کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو خدا بیوی کو حکم کرتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جس نبی کی یہ تعلیمات ہوں، اس نبی کے ماننے والے اپنا ماتھا کہاں کہاں ٹیک رہے ہیں، کہاں کہاں وہ اپنا ماتھا ٹیک رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں، جبکہ یہ پیشانی جھکے گی تو صرف خدا کے سامنے جھکے گی، یہ سجدہ کیا جائے گا تو صرف خدا کے سامنے کیا جائے گا، اور سجدہ صرف خدا کے لیے کیا جائے گا۔ لیکن نبی کی محبت میں اور نبی کے ماننے والوں کی محبت میں کیا کیا نہیں کیا جا رہا ہے۔ آپ خود سوچ لیں، اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی لائق تھا جس کو سجدہ کیا جاتا خدا کے بعد، لیکن اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ تو اب آپ سمجھیں، کیا ہمارے لیے گنجائش بن سکتی ہے کہ کسی ولی کی مزار پر ہم اپنا ماتھا ٹیکیں؟ کیا ہمارے لیے اس بات کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ ہم کسی ولی کی مزار پر سجدہ کریں؟ لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ سب محبت میں ہوتا ہے، لیکن محبت بھی وہی محبت ہے جو شریعت کے تابع ہو۔ عقیدت اگر شریعت پر غالب ہو جائے تو نقصان دہ ہے، نقصان دہ ہے۔ عقیدت شریعت کے تابع ہونا چاہیے، عقیدت اور محبت شریعت کے تابع ہونا چاہیے۔ ہمارے دل میں ایک بات آتی ہے، ہماری ایک خواہش ہوتی ہے، آپ کی خواہش کا اسی وقت اعتبار ہے جب وہ شریعت کے تابع ہو، جب وہ شریعت کے تابع ہو۔ اگر آپ کی خواہش شریعت کے تابع نہیں ہے تو خدا کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی چاہتیں اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ صحیح حدیث موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی چاہتیں، اس کی خواہشیں، اس کی مرادیں، اس کی تمنائیں، اس کی آرزویں اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں، بہت سارے رسم و رواج لوگوں نے بنا لیے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کھلانا پلانا کیا حرام ہے، کھلانے پلانے میں کیا پریشانی ہے، لیکن کھلانا پلانا بھی اسی طرح جس طرح نبی نے بتایا ہے، کھلانا پلانا بھی اسی طرح جس طرح خدا نے حکم دیا ہے۔ تو ہماری تمنائیں اور ہماری چاہتیں، ہماری آرزویں جب تک دین اور شریعت کے تابع نہ ہو جائیں اس وقت تک ان تمناؤں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو ان صحابہ نے عرض کیا کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ زمین پر اگر کسی کو سجدہ کرنے کی گنجائش ہوتی اور زمین پر اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ شوہر کا کیا مقام ہے، شوہر کا کیا مقام ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نہایت متواضع، آپ تواضع کے حامل انسان تھے، باوجود خدا کے بعد ساری بڑائیاں آپ کے لیے سزاوار تھیں، لیکن آپ نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا، آپ متواضع تھے، تواضع آپ کے اندر تھی۔ آپ نے تواضع کو اختیار کر کے برت کے بھی بتایا اور اپنے ماننے والوں کو آپ نے تلقین بھی فرمائی، آپ نے اپنے ماننے والوں کو حکم بھی دیا، اور جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے لیے خوشخبری سنائی
طوبى لمن تواضع، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں خوشخبری ہو اس آدمی کے لیے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو تواضع اختیار کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا غَفَرَهُ اللَّهُ، کہ جو آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر زندگی گزارے، چھوٹے پنے کے ساتھ زندگی گزارے، اور یہ تواضع ہی اچھے اخلاق کی بنیاد ہے، اچھے اخلاق کی بنیاد ہے۔ جہاں جس معاشرے کے رہنے والوں میں تواضع ہوگی ان میں جوڑ ہوگا، ان میں جوڑ ہوگا۔ جہاں کبر اور تکبر، بڑائی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا مزاج آتا ہے، وہیں توڑ پیدا ہوتا ہے، وہیں توڑ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کو بڑا سمجھنے کے لیے تیار نہیں، بتاؤ وہ نظام کیسا چل سکے گا؟ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، بڑائی اللہ کو ناپسند ہے۔ جو آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو رفعتیں، بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ کی تواضع کا، آپ کی عاجزی کا اور آپ کی سادگی کا ہی ایک حصہ ہے، آپ کی تواضع کا ہی ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو سادہ بنایا تھا۔ سادگی یہ تواضع کی ایک علامت ہے، تواضع کا ایک پہلو ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام لباس اور پوشاک میں، رہن سہن میں آپ نے سادگی اختیار کی ہوئی تھی، سادگی اختیار کی ہوئی تھی۔ آپ امام الانبیاء ہیں، خدا سے اگر تقاضا کرتے تو اللہ تعالیٰ خزانے جاری فرما دیتے، اور دنیا میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے رہن سہن میں، اپنے لباس و پوشاک میں تواضع اور سادگی اختیار فرمائی تھی۔ آپ لباس پہنتے، جبہ پہنتے، اس میں پیون لگے ہوئے ہوتے تھے، اس میں پیون لگے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں، ایک چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں، سر کے نیچے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کچھ چھالیں بھری ہوئی ہیں۔ آپ نے دیکھا، حضرت عمر نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی پیٹھ پر اس چٹائی کے نشان اور اثرات بھی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رونے لگے، فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، دنیا کے حکمران اور دنیا کے بادشاہ قیصر و کسریٰ عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول کائنات میں سب سے افضل اور سب سے بہتر، آپ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، کیا تم اس بات کے لیے راضی نہیں ہیں؟ ان کے لیے خدا نے دنیا کی راحتیں رکھی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے آخرت کی راحتیں رکھی ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی تواضع کا ہی ایک پہلو یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے رہن سہن میں، لباس و پوشاک میں آپ نے سادگی اختیار کی ہوئی تھی۔ چاہتے تو آپ کتنا عمدہ پوشاک پہن سکتے تھے، چاہتے تو آپ کتنی عمدہ خوشبو لگا سکتے تھے، خدا کے ہاں سے کیا نظام بننا مشکل تھا؟ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے سادگی کو اختیار فرمایا اور اپنے ماننے والوں کو بھی حکم دیا، البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ جو جتنا ایمان میں آگے ہوتا ہے اس کی طبیعت میں اتنی سادگی آتی ہے، فیشن سے اتنا دور ہوتا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اسی طریقے سے ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی
طاقت اور قدرت کے باوجود، استطاعت کے باوجود عمدہ لباس پہننے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی پوری مخلوق کے سامنے اس کو بلائیں گے، بلا کر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ یہاں لباس رکھے ہوئے ہیں، ان لباسوں میں سے جو تمہیں پسند ہو وہ لے جاؤ۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، تواضع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص علامت اور پہچان تھی۔ بد اخلاقی کی بنیاد ہے، بد کرداری کی بنیاد ہے، جڑ ہے کبر اور تکبر۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے، اللہ کے بندوں کو بھی ناپسند ہے۔ خدا بھی بڑائی کو پسند نہیں کرتا اور اللہ کے بندے بھی بڑائی کو پسند نہیں کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول میں نے بارہا سنایا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں متکبر کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو بڑا سمجھنے والے کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ تو اس لیے تواضع کو اختیار کرنا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کا ایک حصہ اور اعلیٰ حصہ ہے۔ میں اور آپ حضور کے ماننے والے اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کے ان اخلاق کو بھی اختیار کرنے کی فکر کریں، نبی کی ان عادتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور آپ کی تواضع کا ہی ایک پہلو اور ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام غریب لوگوں کے ساتھ رہنا پسند فرماتے تھے، غریب لوگوں کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو کوئی غریب بھی مدعو کرتا، دعوت دیتا، آپ اس کی دعوت پر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ مریضوں کی چل کر خود عیادت فرماتے تھے، یہ نہیں کہ میں تو نبی ہوں، میں کسی کی عیادت کے لیے کیوں جاؤں۔ آپ ہر خاص و عام کے جنازے میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام غریبوں کے ساتھ رہنا پسند فرماتے تھے۔ خود آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ مجھے غریبوں میں تلاش کیا کرو۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں انما ترزقون وتنصرون لضعفائکم، کہ تمہیں جو روزی دی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے، تمہارے ساتھ خدا کی جو مدد ہوتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھ لیں، جن گھروں میں بوڑھے ماں باپ ہیں، اولاد پر وہ بوڑھے ماں باپ بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اچھی طرح یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ان بوڑھوں کی وجہ سے، ان کمزوروں کی وجہ سے خدا ہماری روزی میں برکت دیتا ہے، ان بوڑھوں کی وجہ سے خدا ہمارے کاموں کو بناتا ہے، ان بوڑھوں کی وجہ سے خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ وہ بوجھ نہیں بننا چاہیے، ہمارے لیے سعادت سمجھنا چاہیے کہ یہ ماں باپ ہمارے گھر میں ہیں تو برکت کا ذریعہ ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ان سے پوچھو جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اگرچہ کہ موجود ہوتے وقت میں وہ ان کو بوجھ ہی سمجھ رہے ہوں گے، لیکن جب یہ سایہ دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، ان کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا گھنا سایہ تھا جس کے سائے میں میں زندگی گزار رہا تھا۔ باپ سایہ دار درخت کی طرح ہوتا ہے، بھلے وہ بوڑھا ہو جائے، بھلے وہ کسی کام کا نہ رہے۔ تو جو کمزور ہوتے ہیں گھر میں، جو بوڑھے ہوتے ہیں، ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان بوڑھوں کی وجہ سے، ان کمزوروں کی وجہ سے خدا ہماری روزی میں برکت دیتا ہے اور ہمیں روزی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما ترزقون وتنصرون لضعفائکم، تمہیں جو روزی دی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے ماں باپ کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی کمزور ہے، کوئی بیمار ہے تو ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر یہ مزاج بن جائے، یہ ذہن بن جائے، یہ خیال اگر ذہن و دماغ میں آ جائے تو پھر وہ ماں باپ ہمارے لیے بوجھ نہیں بنیں گے، بلکہ ان کی اس خدمت کو گھر کی بہویں بھی سعادت سمجھیں گی، ان کی خدمت کو گھر کے بچے بھی سعادت سمجھیں گے۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کے ساتھ رہنا پسند فرماتے تھے، اسی لیے آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اے اللہ مجھے مسکین اور غریب بنا کر زندہ رکھ، اور پھر قیامت کے دن جب مجھے موت بھی مسکینی کی حالت میں دے، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی مجھے غریبوں کی صف میں اٹھا۔ اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے ہیں۔ ام المومنین پوری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ یہ دعا مانگتے ہیں، تو کیوں مانگتے ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، میں اس لیے مانگتا ہوں کہ یہ غریب قیامت کے دن مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ مالدار اگر اس نے اپنے مال کا صحیح استعمال کیا ہوگا تب بھی اس کو حساب دینا پڑے گا، اگر اس نے مال کا غلط استعمال کیا ہے تو عذاب بھگتنا پڑے گا، عذاب بھگتنا پڑے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی ہیں، اتنے مالدار تھے کہ آج اگر ہم سنیں گے تو تصور نہیں کر سکتے، اتنے بڑے مالدار تھے۔ ان سے بھی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رونے لگے، جنت میں ہم سب آگے چلے گئے، عبد الرحمن تم وہیں دروازے کے پاس تھے۔ آپ نے یہ جملہ ان سے فرمایا تھا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رونے لگے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، مال کا صحیح استعمال کریں گے تب بھی حساب ہے، مال کا غلط اگر استعمال کریں گے تو عذاب ہے۔ تو اللہ کے رسول یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا کیوں مانگتے تھے؟ عاجزی تھی، یہی ہے، تواضع تھی، انکساری تھی، اسی کا ایک حصہ، اسی کا ایک پہلو تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا اور آپ کے اخلاق کو اختیار کرنا، یہ اس وقت کے حالات میں انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم نبی کی عادتوں کو اختیار کریں گے، نبی کے اخلاق کو اختیار کریں گے، تو لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوں گے، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوں گے۔ آج اسلام کے تعارف کے لیے ہم ہی آڑ بنے ہوئے ہیں، اسلام میں لوگوں کے داخل ہونے کے لیے آج کا مسلمان ہی دیوار کی طرح آڑ بنا ہوا ہے، اس لیے کہ لوگ دیکھتے ہیں اسلام کی تعلیمات یہ ہیں اور اسلام کا ماننے والا یہ ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اگر ہم اختیار کریں گے تو دنیا میں ہم بھی چمکیں گے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی بلند سے بلند تر درجے عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے اخلاق کو اپنے اخلاق بنانے اور آپ کی عادتوں کو اپنی عادت بنانے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔